ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت سے بیان۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہوا۔ وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جو جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا، اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جن کے کان ہوں وہ سن لے۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر ان سے کہا کہ تم ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے ویدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہے، لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراد سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے اس لیے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور ان میں ہی اشعیا نبی کی نبوت پوری ہوتی ہے کہ تم سنتے ہوئے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے پر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کا دل شہین ہو گیا ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانے یا کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج اس جماعت کے لیے، تمام بہنوں بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، بال بچوں، اولاد، اپنے بزرگ یوسف کے لیے، اور اسی طرح ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کے حضور میں اپنی بہن ربکا اور بھائی سنیل، ان کی والدہ پروین، جنہوں نے کل خدا کے خادمین کو اپنے گھر میں اتارا، ان کی خاطر خواہی کی کہ خدا انہیں بہت ساری برکات سے معمور اور مالا مال فرمائے۔ اچھا، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں چور کی مانند تمہارے پاس آؤں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ خدا کسی بھی وقت آپ کے ہاں اتر سکتا ہے، کسی بھی روپ میں۔ وہ کسی عالم کی روپ میں ہو سکتا ہے، کسی عام شخص کی روپ میں ہو سکتا ہے، وہ کسی ایسے روپ میں بھی ہو سکتا ہے جسے ہم ہرگز پہچان نہیں سکتے۔ یہ بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں چور کی مانند آؤں گا۔ ہمیں ہر اتوار کی عبادت کا پتہ ہے، ہفتے کی عبادت کا پتہ ہے کہ ہماری عبادت کس وقت شروع ہوتی ہے، تو پھر یسوع مسیح کو ہم کیوں کہہ دیتے ہیں بار بار کہ وہ ہمارے پاس چور کی مانند کیا ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تاخیر سے آنے والا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج وہ موسم کی خرابی ہے، موسم کچھ ایسا بنا ہوا، رات کو بھی بارش ہوتی رہی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کلام کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر کام کا ایک کیا ہے، وقت ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں چور کی مانند تمہارے پاس آؤں گا، لیکن ہم اتنے کم عقل بن جاتے ہیں۔ کلام میں جو آج انجیل پاک میں لکھا ہوا کہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں گے پر نہ پہچانیں گے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے چرچ کا ٹائم جو ہے وہ 6 بجے کا ہے۔ میرے تاخیر سے آنے کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ میں کسی اور جگہ چرچ کروا رہا تھا۔ فادر جی کے تاخیر کی آنے سے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی اور جگہ پر چرچ لیکن پہلا جو ہمارا چرچ ہوتا ہے اس وقت ہم ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں جب وہاں پر موگی میں پہنچا، میں ٹھیک 5:10 پر وہاں پر پہنچ گیا، کوئی بندہ بشر نہیں تھا، خود مجھے چرچ کھولنا پڑا،
فون کر کر کے میں نے چرچ کروایا، اور اس کے بعد پھر ساری باتوں کو میں نے اسی طرح جیسے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ذکر کیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں چور کی مانگ تمہارے پاس آؤں گا، لیکن آج کی جو پاک میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں گے لیکن نہ پہچانیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ سنتے ہوئے سنیں گے لیکن نہ سمجھیں گے۔ اس لیے آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، ابتدائی دعوت اس بات کے لیے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا چرچ جو ہے، تاکہ جب بیٹیاں آتی ہیں، بھائی آتے ہیں، آپ سب مل کر خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو خدا کے نام کو آپ کے ذریعے سے جلال مل رہتا ہے، آپ پر خدا کا نور چمک رہا ہوتا ہے، اور آپ اس بات کی گواہی دے ہوتے ہیں کہ خدا تم نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام کو خدا تیری حضوری میں کیا کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی پہلی تلاوت جو اشعیا نبی کے صحیفہ میں سے لی گیا، آج کی تینوں تلاوتوں کا جو مرکزی موضوع ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پھل لانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خدا نے جو دیا ہے اس میں سے خدا کے حضور میں لوٹانا ہے۔ خدا نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی میں سے خدا کے حضور میں ہم نے کیا کرنا ہے، انڈیرنا ہے۔ وہ اچھے کام ہو سکتے ہیں، وہ نیکی کے، بلائی کے، اچھائی کے کام اور افعال ہو سکتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگیوں سے یہ کام کرنا ہے۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا مرکزی موضوع یہی ہے، جبکہ پہلی تلاوت اشعیا نبی کے صحیفہ میں سے لکھی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے جب بارش پڑتی ہے، آسمان سے جب برف گرتی ہے، تو وہ ساری زمین کو کیا کر دیتی ہے، سیراب کر دیتی ہے، گیلا کر دیتی ہے، تر کر دیتی ہے، مرطوب کر دیتی ہے۔ جب ایسا کرتی ہے تو زمین سے کیا نکلتے ہیں، اس سیرابی کی وجہ سے پھل، پھول، پتے، پودے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے خوشی کا اور مسرت کا باعث بنتے ہیں۔ جتنے زیادہ پودے ہوں گے نا زمین پر، اتنا زیادہ انسانوں کے لیے بہتری ہوگی۔ آگے اس نے فرمایا خدا کے بندہ اشعیا نے کہ جب خدا کا کلام انسانوں کی زندگیوں پر گرتا ہے تو وہ بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ جب خدا کا کلام زمین پر اترتا ہے تو وہ بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ اور آپ یاد رکھیں، کلام میں لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور وہ ہم میں کیا ہوا، سکونت پذیر ہوا۔ وہ کون سا کلام ہے؟ وہ تو خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو آسمانوں میں ہے، اور وہ دیکھیں زمین پر میرے لیے وہ کلام اتر آیا۔ وہی کلام کیا کرتا ہے، وہ سب لوگوں کو شرابی، سب لوگوں کو شرابی، سب لوگوں کو سرسبز کر کے، سب لوگوں کو ہرا بھرا کر کے وہ دوبارہ سے پھر خدا کے پاس میں لوٹ جاتا ہے۔ جو کہ آج کی پہلی تلاوت میں خدا کے بندہ اشعیا نبی نے خدا سے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ خدا کا جو کلمہ ہے وہ اترتا ہے لیکن بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ آج کا کلام آپ کی زندگیوں پر بھی اترا ہوا ہے، جیسے زمین پر بارش اترتی ہے، برف اترتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، روئندگی لاتی ہے، وہ سیلابی لاتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادابی لاتی ہے اور ہریالی لاتی ہے۔ اسی طرح آج خدا کا کلام آپ کی دلوں کی زمین پر اترا ہے، اور اسے کیا کرنا ہے، آپ نے خوشی کے ساتھ قبول کرنا ہے، جو کہ آج کی انجیل پاک میں کہا گیا۔ یسوع مسیح سے پوچھا گیا تھا کہ تو ان کے ساتھ تمثیلوں میں کیوں بات کرے، یسوع مسیح نے کہا تمہارے لیے جو ہے معرفت کی باتوں کو کھولا گیا ہے، لیکن ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تمثیلوں میں باتیں ہیں، اور جو تمثیلوں میں باتوں کو خدا کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے ان تمثیلوں کو خدا کے خادمین نے کھولا ہوا ہے، جیسے کہ آج انجیل پاک میں کہا گیا کہ کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا، کوئی 30 گنا پھل لائے گا۔ تو مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی دوسری تلاوت جو رومیو کے خط سے لی گئی ہے، مقدس پالوس رسول کے خط رومیو کے نام سے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہم روتے ہیں، کرلاتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں درد ذیل بھی لگے ہیں۔ کس بات سے؟ کیونکہ وہ خدا میں ثابت قدمی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کی زندگی میں رونا دھونا یہ شدید بات ہے۔ یہ عام زبان کا لفظ ہے، رونا دھونا۔ اگر ہم دوسری زبان میں جائیں نا کلام کی روحانی بات میں، تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ تو اپنی سلیب اٹھا، اور سلیب اٹھانا کیا ہے کہ آپ نے زندگی کے دکھ اور درد جو ہے وہ برداشت کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ خدا کے حضور میں چلتے رہنا ہے۔ تو مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے آج کی دوسری دعوت میں، ہمیں روتے بھی، ہمیں کرلاتے بھی،
ہمیں کراتے بھی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند خدا کے حضور میں پھل لانا ہے. اگر ہم پھل نہیں لائیں گے تو پھر ہم اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے جو امتحان آگے خدا نے انجیل پاک میں دیا ہوا ہے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آپ اگر کسی بچے کو بھی دیکھ لیں، جیسے کل ہمارے محسن بتا رہے تھے، بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے. اگر وہ نہ بھی روئے نا، اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے بھائی رلایا جاتا ہے. جو ہماری مڈ وائف ہوتی ہے نا، انہیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ جو بچہ چیسٹ ڈلیور ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ سے، تو اسے اگر وہ روئے نہ، اگر وہ کرلائے نہ، تو یقین کریں اسے تھپکیاں مار مار کر رلایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کلام میں جو بات لکھی ہوئی ہے نا کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا دکھوں سے کیا ہے بڑا ہوا ہے، یہ بات حقیقتاً ہے کہ انسان دنیا داری میں جب آتا ہے تب سے اس کے دکھ شروع ہو جاتے ہیں. ساری زندگی اس کے دکھ چلتے رہتے ہیں، وہ دکھ نہیں ختم ہوتے. وہ دکھ تب ختم ہوتے ہیں جب وہ بڑی وفاداری کے ساتھ خداوند خدا کے حضور روتے، کراتے، چیخے مارتے. جو درد ذہ لگے ہوتے ہیں، وہ درد ذہ جیسے کسی عورت کو لگتی ہیں، اس نے بچہ نہیں تو وہ چیختی ہے، کراتی ہے. تو وہ دنیا داری کے جو درد ذہ سے لگے ہوئے ہیں، وہ انہیں تنگی تکلیف میں رہتے ہوئے اگر برداشت کر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کا آرام پاتا ہے. وہ آرام وہ ہے جہاں دودھ اور شہد رہتا ہے. وہ آرام وہ ہے جہاں ہمیشہ خداوند خدا کے بیٹے اور بیٹیاں مقدسین خداوند خدا کو قدوس 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 کہتے رہتے ہیں. ہمیں آج کی دوسری تلاوت میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ خداوند خدا کے حضور میں پھل لانا ہے. ہم روتے ہوں، کرلاتے ہوں، چیختے ہوں، چلاتے ہوں، لیکن خداوند خدا کے کیا رہنا ہے؟ وفادار رہنا ہے. آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بیج بونے والا بیج بونے کے لیے نکلا. میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی بیج بو رہا ہوں. وہ کلام کا بیج ہے، وہ کلام کا بیج ہے، آپ کے سامنے چھٹا لگایا گیا ہے. کسی کی دل کی زمین پر گرے گا وہ پھل لائے گا، کسی کی دل کی زمین پر گرے گا لیکن اسے کیا ہوگا کہ جھاڑیاں دوبارے گی. وہ کون سی جھاڑیاں ہیں؟ دنیا داری کی فکریں اور تردد. وہ جھاڑیاں اس دل کی زمین پر کیا کریں گی؟ ان بیجوں کو دبا دیں گی اور وہ زیادہ بلندی نہیں حاصل کر پائیں گے. کچھ ایسی اس دل کی زمین پر گرے گا جو آج کلام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ گرے گا تو صحیح، وہ ایسی دل کی زمین پر گرے گا جہاں پر دنیا کا آنا جانا ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیالات ہوتے ہیں، آنا جانا ہے، اندر رفت رہتی ہے دلوں کے اندر. تو وہ کیا کریں گے؟ اس کلمہ کو، اس بیج کو دبا لیں گے. اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی دلوں کی زمین پر وہ بیج گرے گا لیکن وہ کیا کریں گے؟ پھل لائیں گے. کتنے گنا؟ 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے ایک قاعدہ رکھ دیا آپ کے سامنے: 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا. کون کون سے بچے ہیں جو 33% نمبر لے کر پاس ہوئے؟ 50%، 100%، 60%. یعنی کہ اگر آپ کتابوں میں جائیں نا تو یہ کتابوں میں جو بات لکھی گئی ہے یا ڈگریز کے پر بات لکھی گئی ہے، سی گریڈ، اے گریڈ، بی گریڈ، یا اے گریڈ یا بی گریڈ یا سی گریڈ، یہ اس لیے لکھا گیا، بائبل سے اسی بات کو اخذ کیا گیا ہے کہ کوئی 100 گنا پھل لایا، کوئی 60 گنا پھل لایا، تو کوئی 30 گنا پھل لایا. آپ کے بچے جو پڑھتے ہیں نا، ان کی ڈگری پر آپ دیکھیں گے نا تو ان کی ڈگری پر یا ان کی سند پر یا ان کے سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوگا کہ اس کا اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے یا کہ سی گریڈ ہے. سی گریڈ والے وہ ہیں جنہوں نے 30% کیا کیا ہے؟ پھل لیا ہے. اور بی گریڈ والے وہ ہیں جنہوں نے 60% کیا کیا ہے؟ پھل لیا ہے. اور وہ ہیں بچے جنہوں نے اے گریڈ حاصل کیا ہے، وہ 100% کیا لائے ہیں؟ پھل لائے ہیں. آج ہمیں بھی ایک امتحان دے دیا ہے، ہمیں یہ امتحان دے دیا گیا ہے کہ ہماری دلوں کی زمین پر بیج بویا ہوا ہے. کون سا بیج؟ کہ یسوع مسیح نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے کہ میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہ پلایا گیا، میں ننگا تھا، مجھے کپڑا نہ پہنایا گیا، میں بیمار تھا، میری عیادت نہ کی گئی، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہ کھلایا گیا. تو میں خدا کے کھانے کا ذکر آ گیا، شکر ادا کرتا ہوں. میں جس کسی گھر میں نوک کرتا ہوں نا، یقین کریں خدا ان سب کو برکت دے. کسی قسم کی ٹال مٹول نہیں ہے. وہ یقین کریں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ میرے سامنے رکھ دیتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے یقین کریں کل بھی بڑی بھوک لگی ہوئی تھی،
میں سوچ رہا تھا کس کے گھر میں جاؤں. مجھے 2 گھروں نے دعوت دی. غریب لوگوں نے بھی دعوت دی, شملہ مرچ بنائی ہوئی تھی. میں نے کہا کسی اور سے پوچھتا ہوں. ایک وہ سامنے والی بیٹی ہے, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بازار سے لا کے کھائیں گے. میں نے کہا بازار کی تجھے نہیں کھانی, میں نہیں کھانی. پھر میں نے پوچھا ربکا سے, اس بیٹی نے کہا کہ بابو جی ہم نے کریلے بنائے, میں آج دعوت کا ڈھکا ہے. تو میں جا کے ان کے گھر میں بیٹھ گیا, میں نے کھانا کھایا اور اسی طرح یہ بچہ بھی میرے ساتھ, ہم نے جی بھر کے کھانا کھایا. خدا انہیں برکت دے. یاد رکھیں یہ ہے وہ 100 گنا پھل لانا کہ ہم کیا کریں کہ ننگے کو کپڑا پہنائیں, پیاسے کو پانی پلائیں, بھوکے کو کھانا کھلائیں اور بیمار کی عیادت کریں. اور یہاں تک کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا ہے ہم اس کا ادب کریں, لحاظ کریں. اگر ہم ادب اور لحاظ کریں گے تو ہم اس امتحان میں کیا کریں گے, پاس ہو جائیں گے. اور پھر ہم اگر ہم پوری دل جمعی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اس میں اگر پاس ہونا چاہتے ہیں نا تو پھر ہمیں پوری لگن کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیار, محبت, اتفاق, ینگانگت اور دوسروں کو برداشت کرنا اور معاف کرنا ہے. اگر ان باتوں میں ہم کسی قسم میں اونچ نیچ کر لیتے نا تو پھر ہم 30% ہیں, 30% پھل لے کر آئے ہیں. اور اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے 60 گنا پھل لائے ہیں. اور اگر ہم مکمل طور پر دل جمعی کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم 100 گنا پھل لے کر آئے ہیں. اور جیسے کل محسن صاحب کہہ رہے تھے, بات وہی ہے کہ تمہارا پھل اتنا ہو کہ وہ تمہارے لیے کیا ہو, باقی رہے. تمہارے لیے وہ باقی رہے. وہ پھل کون سے ہے؟ وہ باقی یہ ہے دنیا داری میں رہتے ہوئے آپ جب دوسروں سے اچھا پیار, اچھی محبت, اچھا اخلاق, اچھی طریقے کے ساتھ, طور طریقوں کے ساتھ پیش آتے ہیں نا تو پھر وہ پھل وہ ہے جو باقی رہے گا اور وہ خدا کی حضوری میں پہنچے گا. جب خدا آپ کو اس پھل کے ذریعے سے کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں, جو بات سے بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے کس میں لو, میراث میں لو. آئیں ہمارے لیے یہ بات سے خدا نے میراث میں تیار کی ہے. اگر ہم نے اس میں میراث میں حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 100% پھل لے کر آئیں. اگر ہم یہ درجے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں, اگر 30 گنا پھل ہوگا تو ہمارا درجہ تھوڑا سا پیچھے ہوگا, اگر 50% ہوگا تو تھوڑا سا آگے ہوگا, اور اگر 100 گنا ہوگا تو پھر درجہ ہمارا اول لوگوں میں ہوگا. آئیں ہم خدا سے یہ برکت مانگیں, خدا سے یہ قوت, طاقت, فہم, فراست, روح کی معمولی اور وسع مانگ لیں کہ خدا ہمیں اس لائق ٹھہرا دے کہ ہم دل کے ساتھ خدا تیرے کلام کو پورا کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں. مسیح ہمارے کلام کے وسیلہ سے آمین.